ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا۔ 14 اگست 1947 مسلمانوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے آزادی کا دن ہے۔ آزادی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کی قدر ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو آزادی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ جنہیں شروع سے آزادی حاصل ہو، ان کے پاس اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی تحریک چلی، جس کی بنیاد میں بہت بڑی قربانیاں لگی، لیکن مقام صد افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ہاتھوں میں باجے دے رہے ہیں، بانسری دے رہے ہیں، انہیں میوزک کا ماحول فراہم کر رہے ہیں، جس سے ان کو یہ تصور مل رہا ہے، جس سے ان کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد میں کہیں باجے اور بانسری اور کہیں ناچ گانے کا ماحول تھا۔ ہم اپنے اکابر آباء و اجداد کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں۔ اس ملک کی بنیاد میں قربانیاں لگی، بچے یتیم ہوئے، مائیں بے اولاد ہوئی، عورتیں بیوہ ہو گئی۔ کراچی میں ایک ضعیف العمر آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان سے ہجرت کی، ہجرت کے وقت میری گود میں ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ تھا، اور ہندو نے مجھ سے اس بچے کو چھینا اور خنجر ہاتھ میں پکڑ کر اس بچے کو اوپر پھینکا، جو اس خنجر کے اوپر لگا اور وہ بچہ شہید ہوا۔ کہا آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ وہ جب یہ واقعہ سنا رہا تھا اور رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، 20 واقعات ایسے ہیں۔ بچے ہندو کے ہاتھ میں گئے، والدین خالی ہاتھ یہاں پہنچے، والدین ان کے ہاتھ میں گئے، بچے یہاں بغیر والدین کے پہنچے، اور کئی طرح کی قربانیاں لوگوں نے دی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ زندہ لوگوں کو کالوں میں بند کر کے دریا میں پھینکا ہے، لیکن تاریخ تو غداری کسی کے ساتھ نہیں کرتی۔ تاریخ میں یہ ساری قربانیاں رقم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ قربانیاں سنائیں، انہیں بتائیں کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا۔ اس کی بنیاد میں علماء اکرام کی قربانیاں ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھا، لیکن آج کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے والا بھی علامہ شبیر احمد عثمانی تھا، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا۔ لیکن تاریخ کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتی۔ تاریخ میں یہ ساری چیزیں رقم ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں لگی ہے، جو لوگ قربان ہوئے، ان کی تاریخ ہم اپنی اولاد کو بتا دیں، انہیں پتہ بھی چل جائے کہ غدار کون ہے اس ملک کے، وفادار کون ہے اس ملک کے، کن لوگوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دی، اس ملک کو حاصل کیا، اور کون اس تحریک سے منہ موڑے تھے۔ اب اس ملک کی ہم قدر کریں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی سلامتی، اس کی خوشحالی، اس کے امن اور اس کی ترقی کے لیے ہم کوشاں ہو، آپس میں یکجاں ہو۔ ایک گھر میں بہن بھائی بستے ہیں، کیسی محبت کے ساتھ آپس میں رہتے ہیں، اسی طرح اس وطن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے۔ وطن کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی، ایک دفعہ احد پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، ساتھیوں سے کہا ھذا جبل، یہ ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے اور یہ پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اور اس ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ہر قسم کے نقصان سے، ظلم سے، جھوٹ سے، دغابازی سے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک نقصان کی طرف جا رہا ہے، اس کو محفوظ کرے۔